پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج جمعے کا مبارک دن ہے۔ آج کے دن، جمعے والے دن کا وہ وظیفہ آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو بتاؤں گا کہ انشاءاللہ ایک دن کے اندر قسمت کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ ایسی ایسی جگہ سے پیسہ آنا شروع ہوگا، رزق دولت آنا شروع ہوگی کہ سنبھال نہ پاؤ گے۔ اگر رزق اور دولت کو سنبھال سکتے ہو، دولت رکھنے کی جگہ ہے، تو یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ آپ لوگوں کی کئی سالوں سے اگر ایک ہی آپ کی شکایت ہے کہ پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، پیسوں کا آپ لوگوں نے ہر طرح سے کوشش کر لی لیکن بندوبست نہیں ہو پا رہا۔ آپ لوگوں کے گھروں میں اگر فاقے ہیں، بچے بھوکے ہیں، الیکٹرک کے بل چڑھے ہوئے ہیں، مہنگائی ہے، فیسیں چڑھی ہوئی ہیں، کرائے چڑھے ہوئے ہیں، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات ایک دن کے اندر بدلیں، ایک دن کے اندر، اونلی ون ڈے آپ کے حالات انشاءاللہ ایک دن کے اندر بدلیں گے۔ جمعے کا یہ وظیفہ میرے بتلائے ہوئے طریقے سے صرف ایک جمعے کو پڑھ کے دیکھ لینا۔ آپ لوگ اگر پاکستان سے ہیں یا انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، ملیشیا، عمان، مسقط، دنیا کے آپ لوگ جس کسی ملک، شہر، گاؤں، گلی میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جمعے والے دن جیسے ہی آپ کو یہ ویڈیو ملے، کوشش کرنا ویڈیو پہلے کمپلیٹ دیکھنا، اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا جیسے ویڈیو کمپلیٹ ہو جمعے والے دن۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو، کوئی مجبوری ہو تو شام میں، رات میں، جمعہ ختم ہونے سے پہلے پہلے لازمی پڑھ لینا، اور پورا دن بھی نہ پڑھ سکو تو پھر اگلے جمعے کو پڑھنا، لیکن جمعے والے دن اپنی زندگی میں صرف ایک جمعے کو یہ وظیفہ ضرور پڑھنا، لازمی پڑھنا۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں دولت کا طوفان لے آئے گا۔ یہ وظیفہ وہ میری دکھیاری بہنیں اور وہ میرے دکھی پریشان بھائی جو ایک ایک روپے کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی معجزے کا انتظار کر رہے ہیں، یہ وظیفہ پڑھنا اور اپنی زندگی میں معجزات کو ہوتے ہوئے دیکھنا، غیبی طریقے سے دولت کو آتے ہوئے دیکھنا۔ آپ لوگ، آپ کی رزق کی تنگی کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، آپ لوگ کئی سالوں سال ہو گئے لیکن آپ کے حالات اگر نہیں بدل پا رہے، آپ کی قسمت بالکل ویسے کی ویسے ہی ہے جیسے سالوں پہلے تھی، آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے دوست، احباب، رشتہ دار کہاں سے کہاں پہنچ گئے، لیکن آپ لوگ وہیں کے وہی ہیں۔ اپنے آپ کو اگر آپ لوگ کوستے رہتے ہو کہ تیری تو قسمت خراب ہے، بس تو ہی خراب ہے، تیرے نصیب خراب ہے، اگر اپنے آپ کو آپ لوگ اس طرح کی باتیں کہتے ہو، یا آپ کے گھر والے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ تمہارے تو نصیب میں پیسہ ہی نہیں، قسمت ہی نہیں، تم تو ناکم میں ہو، ناکارے ہو، ایسا اگر میری بہنوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے یا میرے بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ لوگ فکر بالکل مت کرنا، اپنے دل کو بالکل چھوٹا مت کرنا۔ آج آپ کا بھائی آپ کو آج جمعے والے دن کا وہ وظیفہ بتائے گا، وہ مجرب خاص وظیفہ بتائے گا کہ کسی کو آپ لاکھوں روپے دو گے تو بھی کوئی آپ کو یہ وظیفہ نہیں بتلا سکتا۔ ایسا وظیفہ آج میں اپنے تمام دکھیارے بہن بھائیوں کو بتلانے لگا ہوں۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر اور سورہ اخلاص تو اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھی ہوگی، لیکن آج آپ کو سورہ کوثر کا اور سورہ اخلاص کا وہ مجرب وظیفہ بتاؤں گا کہ اس وظیفے کو آپ لوگ صرف جمعے والے دن سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر پڑھ لینا۔ پڑھتے ہی اپنی زندگی میں غیبی طریقے سے پیسے کو آتے ہوئے دیکھنا، اپنی زندگی میں دولت کو آتے ہوئے دیکھنا۔ جمعے والے دن صبح پڑھ لو، شام میں پڑھ لو یا رات میں پڑھ لو، کسی بھی وقت پڑھ لو، کوئی پابندی نہیں، جمعے کا دن ہو بس، جمعے والے دن آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا دینا۔ جمعے کے دن آپ لوگ سکون سے بیٹھ جانا، چاہے آپ لوگ گھر میں ہوں، چاہے دفتر میں ہوں، چاہے آفس میں ہوں، چاہے مسجد میں، مدرسے میں، کہیں بھی آپ لوگ جمعے کو موجود ہوں، سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جانا۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینا، پورا وظیفہ، پورا عمل پہلے اس ویڈیو میں سمجھ لینا۔ جلد بازی میں اگر ویڈیو کو کاٹتے جاؤ گے، بھگاتے جاؤ گے تو کچھ بھی حاصل نہ ہو پائے گا۔ پہلے آپ لوگ کمپلیٹ ویڈیو براہ کرم ایک مرتبہ دیکھ لینا، سمجھ لینا، پھر اسی وقت وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ بے حد آسان ہے، کوئی آپ کو جمعے والے دن گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر یہ وظیفہ نہیں پڑھنا، آدھی منٹ آپ کو نکال کر یہ عمل کرنا ہے۔ آدھی منٹ، 30 سیکنڈ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم کسی کی طرف ایک نظر بھر کے دیکھتے ہیں تو 30 سیکنڈ گزر جاتے ہیں۔
اتنا چھوٹا وظیفہ، اتنا آسان وظیفہ کہ پڑھنے والا خود جب پڑھے اور کمالات دیکھے تو حیران رہ جائے کہ میں نے تو آدھی منٹ کا وظیفہ پڑھا اور اتنے معجزات، اتنی دولت۔ ایسا کئی لوگوں کو میں نے جب یہ وظیفہ بتایا تو ان کی زندگیوں میں دولت کو آتے ہوئے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ سمجھ لیں روڈ پر کھڑا ہوا کوئی بھکاری بھی اگر یہ وظیفہ آج کے دن پڑھ لے تو اس کی قسمت میں دولت کا طوفان کھڑا ہو جائے۔ اپنے دل کو بالکل چھوٹا مت کرنا، مایوس مت ہونا، مایوسی کو ابھی بالکل چھوڑ دو آپ، کیونکہ انشاءاللہ آپ کے دن بھی بدلنے والے ہیں۔ آپ کی زندگی میں اتنی دولت آئے گی، اتنی دولت آئے گی کہ آپ سنبھال نہیں سکو گے۔ آپ لوگ جمعے والے دن اگر گھر میں ہو، دفتر میں ہو، کسی بھی جگہ پر آپ لوگ موجود ہوں، سکون سے ایک آدھی منٹ کا وقت نکال کے بیٹھ جانا، کم سے کم 1 منٹ کا وقت نکال کر آپ لوگ ایک طرف ہو جانا۔ گھر میں ہو تو 1 منٹ کا وقت وظیفے کو پڑھنے کے لیے مقرر کر لینا کہ مجھے بس 1 منٹ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اب میں اپنی پوری توجہ، پورا دھیان اس وظیفے کو پڑھنے میں لگاؤں گا۔ بس پوری توجہ آپ کو وظیفہ پڑھنے میں لگا دینی ہے۔ تمام کاموں سے، تمام چیزوں سے آپ کو 1 منٹ کے لیے دور ہو جانا ہے۔ فون کو اپنے پاس سے دور کر دیں، دوستوں سے، گھر والوں سے 1 منٹ کے لیے براہ کرم علیحدگی کر لیں۔ دلوں میں وسوسے مت رکھنا کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، مجھے پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے، اس طرح کے سوالات، اس طرح کی چیزیں اپنے ذہنوں سے بالکل نکال دینا۔ جمعے والے دن گھر، دفتر، آفس، جہاں کہیں موجود ہو، چاہے کوئی بھی وقت ہو، جمعے کا دن ہو، فرائیڈے کا دن ہو، سکون سے بیٹھنا، سب سے پہلے 1 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا۔ درود ابراہیمی پڑھ لو اگر یاد ہو تو، جو نماز میں پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو پیارے بھائیوں بہنوں کو درود پاک یاد ہو، 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا، اور 1 مرتبہ جیسے ہی درود پاک پڑھ لو اس کے فوراً بعد تمام بہن بھائی دوست احباب کیا پڑھیں گے یہ سمجھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک آدھی منٹ کا، 1 منٹ کا جو عمل ہے، پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ یہ آپ کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لینا، ایسا نہیں کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے، پھر 1 آدھی منٹ کا تو پورا عمل ہے، تو 1 منٹ تو آپ لوگ ایک جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل تو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، 1 مرتبہ درود پاک آپ نے سب سے پہلے پڑھ لیا، کوئی سا بھی۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد سب سے پہلے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار پڑھیں، پھر اسی وقت آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 1 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لی۔ آخری سیکنڈ تک ویڈیو دیکھیے گا ورنہ عمل کی آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ براہ کرم درود پاک پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 1 مرتبہ آپ کو سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے سب سے پہلے۔ پھر آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ سورہ اخلاص پڑھنے کے فوراً بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں 1 مرتبہ دوبارہ سے، اور اسی وقت آپ لوگ اسی وقت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ 1 مرتبہ سورہ کوثر بھی پڑھ لیں۔ جب سورہ کوثر آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو صرف 2 وظائف پڑھنے ہیں، بڑے آسان سے وظائف، بہت ہی کم کوانٹٹی میں پڑھنے ہیں۔ ان وظائف کو آپ نے پہلے ایک وظیفہ پڑھنا ہے، پھر دوسرا۔ آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ ان وظائف کو پڑھا ہوگا۔ جب آپ لوگ سورہ اخلاص اور سورہ کوثر پڑھ لیں جس طریقے سے میں نے بتایا آپ کو، اس کے بعد آپ کو سب سے پہلا جو وظیفہ آپ لوگ اپنی اسکرین پر دیکھیں گے، آج جمعے والے دن کے عمل میں پہلا وظیفہ آپ کو یہی پڑھنا ہے۔ بڑا مجرب وظیفہ ہے، بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ پیارے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ وظیفہ ہے سبحان اللہ کا۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں،
تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلا وظیفہ سبحان اللہ کا تمام بہن بھائی دوست احباب اچھی طرح کاؤنٹ کر کے صرف اور صرف 11 مرتبہ، میں نے شاید کم یا زیادہ مرتبہ پڑھا ہو، لیکن آپ لوگوں کو صرف اور صرف 11 ٹائم 11 مرتبہ یہ وظیفہ سبحان اللہ کا پڑھ لینا ہے۔ جب 11 مرتبہ سبحان اللہ کا وظیفہ آپ تمام بہن بھائی دوست احباب اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اسی وقت آپ لوگوں کو دوسرا وظیفہ اپنی اسکرین پر جو دکھ رہا ہے، اس وظیفے کو آپ کو اب پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ ہے الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ پہلا وظیفہ سبحان اللہ کا 11 مرتبہ پڑھ لیا، پھر آپ نے الحمدللہ کا جو وظیفہ ہے اس وظیفے کو آپ نے تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو تمام بھائی بہن دوست احباب 21 مرتبہ 21 ٹائم آپ کو آخری وظیفہ الحمدللہ کا پڑھنا ہے، اور اس کے بعد کرنا کیا ہے یہ سمجھ کر جائیے گا، عمل ابھی ختم نہیں ہوا۔ الحمدللہ کا وظیفہ جیسے ہی آپ نے 21 ٹائم 21 مرتبہ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیا تو فوراً آپ لوگ اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ اخلاص 1 مرتبہ پہلے پڑھنی ہے، جیسے آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھی تھی۔ آپ نے جیسے ہی سورہ اخلاص پڑھ لی، اس کے بعد آپ کو 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 1 مرتبہ آپ کو سورہ کوثر سب سے آخر میں اینڈ میں پڑھنی ہے، اور جیسے ہی آپ لوگ سورہ کوثر پڑھ لیں 1 مرتبہ درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا وظیفہ شروع کرتے وقت وہی آخر میں پڑھیے گا، اور درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے خوب دعا مانگیے گا۔ عزیز بھائیوں بہنوں، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور اپنا نام کامنٹس میں عمل کی اجازت کے لیے لازمی لکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔